خداوند یسوع مسیح جو ہماری نجات کا بانی ہے، اس نجات کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے خداوند خدائے ثالوث کا، جس کے وسیلہ سے آج مجھے انونٹنگ لائف چرچ میں اس پلیٹ فارم سے مجھے خدا کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں انونٹنگ لائف چرچ کے پاسٹر جناب نسیم اختر گل صاحب اور پاسٹر ششیل گل صاحب کا، جنہوں نے اپنے چینل پر مجھے مدعو کیا تاکہ ہم مل کر خدا کی خدمت کر سکیں اور خدا کے کلام کو دنیا کی انتہا تک لے کر جا سکے۔ میری دعا ہے کہ خداوند اس چینل کے وسیلہ سے بہت ساری روحوں تک خدا کے کلام کو لے کر جائے، ارشاد اعظم کو لے کر جائے، دنیا کی انتہا تک اس کو استعمال کرے۔ خداوند اس چرچ کو اور اس کے خدام کو بہت برکت دے۔ آئے آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے سیکھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 16 باب، اور ہم اس کی پڑھیں گے 30 آیت۔ لکھا ہے، اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم نے پڑھا، یہ ایک صوبیدار کی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ایک صوبیدار ہے جو فلپی کے جیل خانہ میں داروغہ ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں، یہ سوال کر رہا ہے۔ اب اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ سیلاس اور پولس جو تھے وہ فلپی کے قید خانہ میں قید تھے، اور اس داروغے کو حکم دیا تھا فوجی داروں نے کہ وہ ان کو جیل خانہ میں ڈالے، اور اس نے سیلاس اور پولس کو جیل خانہ میں ڈالا اور ان کے پاؤں پہ کاٹ سے باندھ دیے اور جیل خانہ میں ان کو قید کر دیا۔ اور پولس اور سیلاس کیونکہ فلپی قید خانہ میں اندھیرا تھا، جیل میں قید خانہ میں وہ بندھے ہوئے تھے، وہ قید میں تھے، تو رات کا آدھی رات کا وقت تھا، تو وہ آدھی رات کے وقت خدا سے دعا کر رہے تھے اور اس کی حمد کے گیت گا رہے تھے، اور آس پاس جتنے قیدی تھے انہوں نے ان کی دعا کو اور گیت زبور جو وہ گا رہے تھے، خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے، انہوں نے اس آواز کو سنا۔ جب انہوں نے اس آواز کو سنا تو آدھی رات کا وقت تھا۔ لکھا ہے کہ سیلاس اور پولس بلند آواز سے خدا کو پکار رہے تھے، وہ بلند آواز سے خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے کہ یکا یک جو قید خانہ کی نیو تھی وہ ہل گئی اور دروازے کھل گئے، بیڑیاں کھل گئی اور وہ آزاد ہو گئے۔ داروغہ جاگ اٹھا، اور جیسے ہی وہ جاگا وہ قید خانہ میں گیا، اور وہاں سیلاس اور پولس کو نہ پا کر اس نے تلوار نکالی اور تلوار سے اپنی گردن اڑانے ہی والا تھا، تو سیلاس اور پولس نے ان سے کہا اپنے تائن کو نقصان نہ پہنچا، ہم یہاں موجود ہیں۔ وہ چراغ، لکھا ہے، وہ چراغ لے کر اندر کودا اور سیلاس اور پولس کے آگے گر کر اس نے کہا، اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ پولس اور سیلاس نے اسے جواب دیا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آج میرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نجات کی ضرورت ہے۔ جیسے اس صوبیدار نے سوال کیا
کہ اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ یہ صوبیدار نے نجات کے کام جو خدا کے نجات کے کام تھے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پلوس اور سلاس سے کہا کہ اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ آج یہ سوال ہر ایک زندگی کے لیے ہے۔ آج یہ سوال ہر اس دیکھنے والے بھائی اور بہن کے لیے بھی ہے۔ کیا آپ نے نجات پائی ہے؟ کیا آپ نجات یافتہ ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے بھی ایک دولت مند نے سوال کیا، کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یہ سوال آج بہت ساری زندگیاں پوچھ رہی ہیں۔ بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے۔ بہت ساری زندگیاں یہ سوال کرتی ہے کہ کیا کرے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ۔ آج میرا یہ میسج پیغام ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے کہ اگر آپ نے یسوع کو خداوند ہونے کا اقرار نہیں کیا، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ نجات کے بارے میں بہت سارے مذاہب تعلیم دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے نظریات ہیں۔ آج غور کریں اپنی زندگیوں میں، کیا ہم نجات یافتہ ہیں یا ہم غیر نجات یافتہ ہیں؟ نجات یافتہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو اس کے خداوند ہونے کا اقرار کرتا ہے، جو اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اور غیر نجات یافتہ جنہوں نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا، یسوع پر ایمان نہیں لائے۔ آج یہ میسج میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے کہ آج اپنی نجات پر غور کریں، اپنی نجات پر خوب میڈیٹیشن کریں، اپنے گھرانے پر، اپنے بچوں پر، اپنے عزیز رشتہ داروں پر۔ کیا آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے؟ کیا اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ نہیں تو آج آپ نجات پائیں، اپنی نجات پر غور کریں، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ بہت سارے غلط نظریات، بہت ساری غلط تعلیم نجات کے بارے میں دے رہے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں نجات اعمال کے وسیلہ سے ملتی ہے، کچھ کہتے ہیں نجات روپے پیسے سے ملتی ہے، کچھ کہتے ہیں نجات قربانیاں دینے سے ملتی ہے، کچھ کہتے ہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ نجات اتنی ضروری نہیں، عبادت خانوں میں جاؤ اور اچھے کام کرو تو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کی ایسی سوچ ہے تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ خداوند کا کلام واضح طور پر جسایہ 64:6 میں کہتا ہے کہ ہماری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ ہم منہ سے تو خداوند خداوند کہتے ہیں، لیکن ہمارے دل خدا سے دور ہے۔ ہم اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے اپنے گناہوں کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ ہمارے دل جو ہے وہ خدا سے دور ہے، ہمارے باطن میں خدا نہیں ہے، ہمارے باطن گناہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے جسایہ کا صحیفہ آج مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ ہماری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ ہم سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، اس لیے ہمیں نجات کی اشد ضرورت ہے۔ جو سوال صوبیدار کر رہا ہے، آج یہ سوال میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ بہت سارے لوگ اس سوال کے بارے میں سوچیں کہ کیا کریں کہ ہم نجات پائیں۔ نجات کیوں ضروری ہے؟ میرا آج یہ موضوع ہے، نجات کی کیوں ہمیں ضرورت ہے، یہ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدم کے گناہ کے سبب سے انسانی حالت اتنی بگڑ گئی کہ اسے نجات کی اشد ضرورت ہے۔ اگر انسان نجات نہ پائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ہر روز مرے گا، اور خدا ایسا نہیں چاہتا۔
کلام میں لکھا ہے، بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے آدم کو بنایا مٹی سے، اور آدم کے نتھوں میں دم پھونکا، اور لکھا ہے وہ جیتی جان ہوا، اور خدا نے آدم اور حوا کو عدن میں رکھا اور حکم دیا کہ عدن کے ہر درخت کا پھل تم کھا سکتے ہو، لیکن ایک ایسا درخت جو نیک اور بد کی پہچان کا درخت ہے اسے نہ کھانا، جس روز تو کھائے گا تو مر جائے گا۔ آدم اور حوا نے حکم خداوندی کی نافرمانی کی، انہوں نے منع کیا ہوا پھل کھا لیا، نتیجہ ایک آدمی کے سبب سے، پولس رسول کہتا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا، اور گناہ نے موت پیدا کی، اور یوں موت سب انسانوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، سب میں وہ گناہ پھیل گیا، اور وہ باعث سے موت، باعث سے وہ سب دنیا خدا کے جلال سے محروم ہو گئی۔ اس گناہ نے انسان کے باطن میں قبضہ کر لیا، اس کی روح بدن جان پر قبضہ کر لیا، اس کے اندر رہائش پذیر کر لی۔ اس گناہ نے اس کی روح کو داغدار کر دیا۔ اب اس کے باطن سے، اس کے اندر سے جو بھی نسل نکلنی تھی وہ گناہگار نسل پیدا ہونی تھی۔ اس سے جتنی بھی نسل پیدا ہوئی وہ سب گناہگار پیدا ہوئی، وہاں سے سنفل نیچر نکلی، سب گناہگار نسلیں پیدا ہوئی۔ اور سلاطین کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو گناہ نہیں کرتا۔ پولس رسول انسان کی ایسی بگڑی ہوئی حالت کے بارے میں بڑی زبردست بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نیکی کرنے کا ارادہ تو کرتا ہوں لیکن ہو بدی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کرتا ارادہ نیکی کا ہوں، ہو مجھ سے بدی جاتی ہے۔ یہ نیکی کرنے والا میں نہیں ہوں، یہ بدی کرنے والا میں نہیں ہوں، بلکہ میرے اندر جو گناہ بیٹھا ہوا ہے، جو گناہ بسا ہوا ہے وہ ہے۔ اگر آج یہی گناہ آپ کے اندر، میرے اندر ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں ہو برا جاتا ہے، تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج اس گناہ سے جو آپ کے اندر بسا ہوا ہے اس سے نجات پانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس سے رہائی پانے کی ضرورت ہے۔ اس بگڑی ہوئی حالت میں خدا کا بندہ داؤد، جس کو خدا نے کہا میرے دل کے موافق مجھے داؤد مل گیا، وہ کہتا ہے مینوں وچ گناہ دے جمیا میری ماں نے۔ وہ ماں کو برا نہیں کہہ رہا، بلکہ جس سنفل نیچر، جو گناہ آلودہ فطرت اس کے اندر آ رہی ہے، جس حالت میں وہ پیدا ہوا ہے، وہ اس حالت کو کہہ رہا ہے کہ میں گناہ میں پیدا ہوا ہوں، میں گناہگار حالت میں پیدا ہوا ہوں۔ اور اسی طرح ایوب خدا کا بزرگ کہتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ گناہ کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ اس لیے انسان کو اس حالت میں اشد ضرورت ہے، نجات کی ضرورت ہے، کیونکہ رومیو 3:23 میں لکھا ہوا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس گناہ نے انسانی فطرت پر، انسان پر کیا اثر انداز کیا، انسان پر کیسے افیکٹو ہوا؟ اس نے انسان کو روحانی طور پر مار دیا، خدا کے ساتھ فیلوشپ ختم ہو گئی، اس خدا نے اس کے اندر جو روح رکھی، اس نے وہ خدا کے ساتھ اس لائق نہ رہی کہ فیلوشپ کر سکے۔ اس گناہ نے انسان اور خدا کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ اس گناہ نے آدم اور حوا کو خدا نے عدن سے باہر نکال دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر بیماریاں آ گئیں، ان پر دکھ آ گئے، ان پر مصیبتیں آ گئی۔ گناہ کے سبب سے انسان بیچارہ کیا کرے؟ وہ دکھوں اور مصیبتوں اور بدروہیں اس کا شکار، موت کا شکار ہوگی۔ تو اس حالت میں انسان کو اشد ضرورت تھی کوئی مخلصی دینے والا ہو۔ خدا نے عدن سے جیسے ہی باہر نکالا، آدم اور حوا
ویرانیوں اور سنسانی اور بیماریوں اور تکلیفوں میں اور بدروحوں سے گر گیا، اور خدا کو اس پر رحم آیا، خدا کو اس پر بھلائی اور ترس خدا نے ایک بار پھر اس پر کیا۔ خدا نے طرح بطرح حصہ بہ حصہ اس کو شریعت دی، اس کو حکم دیا، اس کو بتایا، سکھایا کہ گناہ نہ کر، گناہ سے دور رہ۔ خدا اس لیے اس کو بتا رہا تھا تاکہ یہ خدا کے ساتھ چلے۔ خدا نے شریعت اس لیے اس کو دی تاکہ یہ گناہ کرنے سے باز آئے، یہ گناہ نہ کرے اور خدا کے مطابق زندگی گزارے۔ خدا نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کو شریعت دی تاکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلے۔ خدا نے موسیٰ کو شریعت دی تاکہ وہ خدا کے حکموں کے مطابق چلے، اس کے آئین کے مطابق چلے۔ لیکن یاد رکھیں، شریعت نجات نہیں دے سکتی۔ شریعت نجات اس لیے نہیں دے سکتی کیونکہ خدا نے جب شریعت عدن میں آدم اور حوا کو دی تو اسے حکم دیا تھا خدا نے نہ کھانا۔ جب وہ پھل کھا رہے تھے، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، شریعت نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ شریعت تموتھیوس کہتا ہے بنی نوع انسان کو اس لیے دی گئی تھی تاکہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت ہو، ان کو حکمت ملے، ان کو دانائی ملے تاکہ وہ گناہ نہ کرے، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلے۔ لیکن پالوس رسول کہتا ہے کہ شریعت اس لیے دی گئی تاکہ گناہ کی پہچان کر سکے۔ شریعت نجات نہیں دے سکتی۔ ہاں، ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں شریعت بتاتی ہے، جو ابدی نجات دے سکتا ہے، جس کے بارے میں رومیوں کے خط میں لکھا ہے، جس کے بارے میں پالوس رسول کہتا ہے وہ اس جہاں کے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے باپ کی طرف سے بھیجا گیا تاکہ شریعت کا انجام ٹھہرے۔ رومیوں 10:4 میں لکھا ہے۔ یعنی شریعت نجات نہیں دے سکتی۔ شریعت ایک ایسے آنے والے شخص کے بارے میں وہ کہتی ہے جس کا نام اس نے بتایا کہ خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے بارے میں یوحنا استقباوی کہتا ہے، جو دیکھو وہ بھرا جو تمام جہاں کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے، جس کے بارے میں یوحنا 3:16 میں کہا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آسمان کے تلے کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہے، ایک ہی نام ہے، یسوع نام ہے، جو آج کل ابد تک یکساں ہے۔ اس پر جو ایمان لائے گا نجات پائے گا، جو نہیں لائے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند کیا چاہتا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے، توبہ تک پہنچے، ہر ایک انسان نجات پائے گناہوں سے۔ نجات پالوس رسول کہتا ہے یہ ہمیں گفٹ میں ملی ہے۔ مبارک ہیں ہم جو ہمیں خدا کی طرف سے بخشش ملی ہے، خدا کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ پالوس رسول افسس کے چرچ کو کیا بتاتا ہے؟ ان کو سکھا رہا ہے، کہتا ہے تمہیں ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، نہ کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، نہ کہ ہمارے کاموں کی وجہ سے، ہمیں اپنے ایمان کی وجہ سے ملا ہے۔ اور میرا اور آپ کا ایمان کا بانی خداوند یسوع مسیح ہے۔ خدا نے نجات کی بخشش یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں دی ہے۔ بہت ساری بخشش ہے جو اس نے نجات کے وسیلہ سے ہمیں گفٹس دی ہیں، جن میں سے میں آج 3 کی بات کروں گا۔ نمبر 1، نجات کی بخشش جو خدا نے ہمیں تحفہ دیا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، ہم بے الزام ٹھہرائے گئے ہیں خداوند یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے، کہ ہم نے اپنے جو انسان کے جو گناہ ہیں، اس کے گناہوں کی جو معافی نہیں تھی، اس کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم بے الزام ٹھہرائے گئے ہیں۔ ہمیں جو گناہ ہماری زندگیوں پر لادا گیا تھا، جو ہم پر الزام لگایا گیا تھا، یسوع کے وسیلہ سے خدا نے اس الزام سے ہمیں بری کر دیا۔ اور پالوس رسول کرنتھس کے چرچ کو بھی بات سکھاتا ہے کہ خدا نے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے دنیا کے ساتھ ملاپ کر لیا اور ہمیں گناہوں سے معافی دے دی ہے۔ یعنی خدا نے ہمیں
ہمیں گناہ سے بری کر دیا ہے، ہمیں گناہوں سے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اپنے خدا کے بارے میں، ہمارے خدا کا فضل، ہمارے خدا کی بخشش یہ ہوئی ہے، پاؤں کو گٹاؤ کی مانند اور ہمارے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا دیا ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کے قربان ہونے سے ہمارے گناہ مٹا دیے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے ہمیں مفت بخشش ملی ہے۔ دوسری خدا کی طرف سے نجات کی بخشش یہ ہے کہ ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں۔ جب آپ خداوند یسوع کا اقرار کرتے ہیں، جب آپ خداوند یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ ایک نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ ایک نیا مخلوق بن جاتے ہیں، آپ کو معافی مل جاتی ہے، آپ بحال ہو جاتے ہیں، آپ مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو کلام فرماتا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو بیٹے بیٹیاں بننے کا حق بخش دیا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یاد رکھیں آپ نیا مخلوق بن جاتے ہیں، آپ گناہ سے بری ہو جاتے ہیں، آپ گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ خوش ہیں جو آپ آج اس نجات کو دیکھ رہے ہیں، اس نجات کی خوشی کو دیکھ رہے ہیں، اس نجات دہندہ کی خوشی مناتے ہیں، شادمانی مناتے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں۔ تو آج آپ اپنے گھروں میں، اپنے چرچز میں اس نجات دہندہ کے گیت گاتے ہیں، آپ اس کی خوشی مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، شادمانی مناتے ہیں، آپ بڑی خوشی کرتے ہیں اور آپ گیت گاتے ہیں مفتی دلائے یسوع نام، شانتی دلائے یسوع نام۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار نہیں کیا تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، رومیو 10 میں لکھا ہے 9 آیت میں، خداوند یسوع مسیح کے خداوند اپنی زبان سے خداوند ہونے کا اقرار کر اور دل سے ایمان لا کہ وہ خداوند ہے تو تو نجات پائے گا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اگر آپ نے یسوع کو نجات دہندہ نہیں قبول کیا تو میرا آج کا میسج ان بھائیوں بہنوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس پر ایمان لائے، آپ اور آپ کا گھرانہ نجات پائے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔